ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں افسوسناک خبر ہے۔ مستونگ میں گرلز ہائی اسکول سول اسپتال چوک پر بم دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس اہلکار سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ بم دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو DHQ اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ دھماکے سے ایک پولیس موبائل بھی تباہ ہوئی ہے۔ بم دھماکے میں چوک پر موجود دیگر گاڑیوں اور رکشوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ حکومت بلوچستان کی مستونگ میں اسکول کے قریب بم دھماکے کی مذمت۔ محکمہ داخلہ بلوچستان سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے شہید پولیس اہلکار اور بچوں کے ورثاء سے اظہار افسوس کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے مزدوروں کے ساتھ اب معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ معصوم بچوں اور بے گناہ افراد کے خون کا حساب لیں گے۔ وزیر اعظم سے شیخ فیصل بن قاسم الثانی کی سربراہی میں قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی، جس میں اقتصادی تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد میں قطر کے سرکردہ کاروباری شخصیات اور معیشت کے بااثر شعبوں کی نمائندگی شامل تھی۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ اہداف کی نشاندہی پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطری کاروباری رہنماؤں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی باضابطہ دعوت دی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مقام کی حیثیت سے توانائی، انفراسٹرکچر اور دیگر اہم اقتصادی پروجیکٹس کے منصوبوں شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی ہے۔ وفد نے پاکستان کے اقتصادی منظرنامے اور بالخصوص توانائی، ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے آئندہ منصوبوں میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران پاک قطر اقتصادی تعلقات اور اس حوالے سے مزید ممکنہ تعاون کا جائزہ لیا گیا، جو دونوں ممالک میں روزگار کی تخلیق، اختراعات اور پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ QBA وفد نے وزیر اعظم کی دعوت کا مثبت جواب دیا اور پاکستان کی توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں اپنی سرمایہ کاری کو بڑھانے میں گہری دلچسپی دکھائی۔ وزیر اعظم اور قطری وفد نے اقتصادی استحکام اور ترقی کو تقویت دینے کے لیے دو طرفہ تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ ادھر گلگت بلتستان کا 77واں جشن آزادی آج جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ یوم آزادی پر آج گلگت بلتستان میں عام تعطیل۔ گلگت کے تاریخی چنار باغ میں جشن آزادی گلگت بلتستان کی پرچم کشائی کی مرکزی تقریب منعقد ہوئی۔ گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ، وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان، میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی نے پرچم کشائی کی۔ تقریب میں صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، IG پولیس سمیت اعلیٰ حکام اور عمائدین نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر یادگار شہداء پر پھول رکھے گئے۔ GB پولیس کے چاکو چوبند دستے نے سلامی دی۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے عظیم قربانیاں دے کر اس خطے کو ڈوگرا راج سے آزاد کروایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم ملک کی حفاظت کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز کی طرف سے صدر مملکت آصف علی زرداری کو آرام کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے صدر مملکت آصف علی زرداری کی صحت دریافت کی۔ انہوں نے صدر آصف علی زرداری کی جلد اور مکمل صحت یابی کی دعا کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے والد کے لیے نیک خواہشات پر اسپیکر کا شکریہ ادا کیا۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کے پاؤں میں دبئی ایئرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہوئے فریکچر ہو گیا تھا۔ IMF نے معاشی اعشاریوں پر اپنی پیش گوئیوں پر نظر ثانی کر لی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ IMF نے مالی سال 2024-25 کے لیے افراط زر کا تخمینہ 12.7% لگایا تھا، جسے نظر ثانی کے بعد 9.5% کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق نظر ثانی کے بعد IMF کے اندازے اور تخمینے وزارت خزانہ کے معاشی تخمینوں سے قریب تر ہو گئے ہیں اور معاشی صورتحال سے مالیاتی استحکام کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مالی سال کے وسط میں بجٹ میں کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری جانب وزارت خزانہ کے اعلامیہ میں گرتی ہوئی شرح سود اور قرض کے حصول کی لاگت میں کمی معیشت کے لیے نیک شگون قرار دی گئی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ PTI نے ایک بار پھر ملک میں انٹرنیٹ کی سست روی دور کرنے کا دعویٰ کر دیا۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق SMW4 سب مرین کیبل سے فالٹ دور ہونے کے بعد پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا۔ PTA حکام کا بتانا ہے کہ جون میں SMW4 اور اگست میں AAE1 سب مرین کیبل فالٹ کے باعث ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز متاثر ہوئیں، جنہیں بحالی کے لیے 4 ماہ کا وقت لگا۔ PTA کے مطابق SMW4 سب مرین کیبل سے فالٹ دور ہونے اور دونوں کیبلز کی بحالی کے بعد 1750 Gbps کا شارٹ فال دور ہو گیا اور انٹرنیٹ اب مکمل سپیڈ اور صلاحیت کے ساتھ فعال ہے، اور حکام کے مطابق 2023 میں صلاحیت میں اضافے کے لیے پیس کیبل کو سسٹم میں شامل کیا گیا، جس کا مقصد کنیکٹیویٹی کے لیے اگلے 2 سالوں میں 3 کیبلز کا اضافہ کرنا ہے۔ ادھر وفاقی حکومت کے رائٹ سائزنگ پالیسی پاکستان پوسٹ میں گریڈ 1 تا 15 کی مزید 1511 اسامیوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ادارے کے ہیڈ کوارٹر سے جاری سرکولر کے مطابق اس سے قبل بھی 2000 اسامیوں کو ختم اور 105 اسامیوں کو متروک قرار دیا جا چکا ہے۔ مجموعی طور پر اب تک ادارے سے 3616 اسامیاں ختم کی جا چکی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ختم کی جانے والی تمام اسامیاں خالی تھیں اور ان میں سب سے بڑی تعداد پوسٹ میں اسکیل 7 کی 500 اسامیاں، میل پیون پورٹر اسکیل 2 کی 458 اور پورٹر کلرک اسکیل 9 کی 274 پوسٹیں تھیں۔ ڈی چوک احتجاج کے دوران گرفتار سرکاری اہلکاروں کی رہائی کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے استقبال کرکے اہلکاروں کے لیے 1 سٹیپ پروموشن کا اعلان کر دیا۔ ڈی چوک احتجاج کے دوران PTI کارکنوں سمیت سرکاری اہلکاروں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، جن بیشتر کو رہائی مل گئی، جن میں 34 پولیس، 7 TMA اور 42 ریسکیو اہلکار شامل تھے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے اہلکاروں کو 1 ہفتے چھٹی کی اجازت دے دی، جبکہ رہا اہلکاروں کو 10,000 روپے بطور وظیفہ بھی دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اہلکاروں نے جو قربانی دی اس پر سلام پیش کرتا ہوں۔ سندھ حکومت نے جعلی نمبر پلیٹس، کالے شیشوں والی گاڑیوں اور اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں جعلی نمبر پلیٹ اور کالے شیشوں والی گاڑیوں پر کارروائی کی ہدایت کی گئی۔ چیف سیکرٹری نے محکمہ داخلہ کو اس حوالے سے میڈیا میں آگاہی مہم چلانے کی ہدایت کی، جبکہ کمیونٹی سرویلنس بڑھانے کے لیے محکمے کے سطح پر کمیونٹی واچ گروپ بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ امن و امان کی بہتری کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی کمیونٹی واچ گروپ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آصف حیدر شاہ نے کہا ہے کہ عوامی تحفظ یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے متحرک ہوں۔ اور اب ناظرین کو بتائیں کہ حکومت نے ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 35 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 248 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 86 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 255 روپے 14 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے 48 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 161 روپے 54 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے اور لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 147 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ادھر دوحہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور شیخ المیاسہ بنت حمد نے مشترکہ طور پر منظر کے عنوان سے پاکستانی فن اور ثقافتی نمائش کا افتتاح کیا۔ پاکستانی فن اور ثقافت کی نمائش 3 ماہ تک جاری رہے گی۔ نمائش فیوچر آرٹ مل میوزیم کے زیر اہتمام قطر کے قومی عجائب گھر کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے۔ نمائش میں پاکستان کی 1940 کی دہائی سے آج تک کے فنی سفر کی بھرپور تحقیق اور نمایاں کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے تاریخی تقریب میں شرکت کے لیے دعوت پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم نے ثقافتی سفارتکاری کی حمایت میں شیخ میاسہ کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ منظر نمائش ایک پل کا کردار ادا کرے گی جو داستانوں، ثقافتوں اور لوگوں کو جوڑتا ہے۔
بانی پی ٹی آئی کی بہن روبینہ خان نے زلفی بخاری پر الزامات عائد کر دیے۔ روبینہ خان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو کیا شوق تھا کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑتے۔ زلفی بخاری نے اپنی شہرت کے لیے بانی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑا دیا۔ روبینہ خان کا مزید کہنا تھا کہ زلفی بخاری کا خیال ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا بہت بڑی چیز ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کو بلا وجہ اس میں پھنسا دیا گیا۔ اور اب ذکر دیوالی کا، دنیا بھر کی طرح کراچی میں بھی ہندو برادری دیوالی کا تہوار منا رہی ہے۔ گورنر ہاؤس سندھ میں دیوالی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں مہندی، چوڑیوں اور کھانے پینے کے سٹالز لگائے گئے، بچوں میں پھلجھڑیاں بھی تقسیم کی گئیں اور آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ کراچی میں آتش بازی، بھنگڑے اور موسیقی کے ساتھ ہندو برادری خوشیوں کا تہوار منا رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ آج جن لوگوں کے میڈلز دیے گئے ہیں، ان شخصیات نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ پاکستان میں تمام اقلیتی برادری اپنے مذہبی تہوار آزادی کے ساتھ مناتے ہیں۔ ہندو برادری کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اس تقریب کو سجایا ہے۔ دیوالی کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے گورنر سندھ نے کیک کاٹا۔ آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ اور انور مقصود سمیت غیر ملکی شخصیات کو میڈلز پہنائے گئے۔ اے این ایف کی تعلیمی اداروں کے اطراف کارروائی، منشیات فروشی اور منشیات اسمگلنگ میں ملوث 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ 45 کلو گرام منشیات برآمد کر لی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ گوہر سعید سے۔ گوہر، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، اے این ایف کا تعلیمی اداروں کے اطراف میں منشیات فروشی اور منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور 9 کارروائیوں میں 9 ملزمان بھی گرفتار کیے گئے ہیں اور کارروائیوں میں 45 لاکھ سے زائد مالیت کی 45.819 کلو گرام منشیات بھی برآمد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مانسہرہ میں جدون ہوٹل کے قریب ملزم سے 100 گرام چرس برآمد ہوئی ہے اور 40 گرام آئس اور 30 گرام نشہ آور گولیاں بھی برآمد کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ گرفتار ملزم کی تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف بھی کیا گیا ہے۔ مزید آپ کو آگاہ کروں کہ لاہور ایئرپورٹ پر شارجہ جانے والے مسافر سے 670 گرام ہیروئن بھرے کیپسول برآمد ہوئے ہیں اور راولپنڈی میں کوریئر آفس میں برطانیہ سے بھیجے گئے پارسل سے 4 گرام کوکین اور 10 گرام ویٹ برآمد ہوئی ہے۔ کوہاٹ روڈ پشاور سے 24 کلو گرام چرس برآمد ہوئی ہے اور جھنگ میں بائی پاس چوک کے قریب 2 ملزمان سے 14 کلو اور 400 گرام چرس برآمد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں منڈی موڑ کے قریب ملزم سے 2 کلو اور 400 گرام چرس برآمد ہوئی ہے اور مین جی ٹی روڈ سے اٹک کے قریب 2 ملزمان سے 650 گرام افیون بھی برآمد ہوئی ہے۔ تورخم بارڈر کے قریب افغان باشندے سے 115 گرام ہیروئن برآمد کی گئی ہے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ جی اپڈیٹ کر رہی تھی گوہر سعید۔ یہ آپ کو آگاہ کریں، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے الیکشنز کے لیے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار میں پروفیشنل گروپ نے اپنے امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے یوسف حمدانی کی رپورٹ میں۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں پروفیشنل گروپ نے بیرسٹر اسرار احمد کو امیدوار برائے صدر، ضیاء الرحمان گوندل ایڈوکیٹ کو امیدوار برائے سیکرٹری جنرل، رانا علی عمار ایڈوکیٹ کو امیدوار برائے نائب صدر، شری بانو ایڈوکیٹ کو امیدوار برائے جوائنٹ سیکرٹری کے لیے نامزد کر دیا۔ اسلام آباد بار کے الیکشن کے حوالے سے پروفیشنل گروپ کی اہم میٹنگ اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن کے حوالے سے امیدواروں کے نام فائنل کیے گئے۔ صدارتی امیدوار برائے اسلام آباد بار الیکشن بیرسٹر اسرار احمد نے کہا کہ تمام پروفیشنل گروپ کے دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اسلام آباد بار الیکشن میں صدارتی امیدوار نامزد کیا۔ ہم قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ یہ جو ہماری جدوجہد ہے بار کی تکریم کے لیے، بار کی عزت و وقار کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے انشاءاللہ میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا۔ امیدواروں کے نام فائنل ہونے کے بعد ان کی کامیابی کے لیے دعا بھی مانگی گئی۔ یوسف حمدانی، NTN نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ 2 دنوں کے دورانیے میں 4 بینک ڈکیتیوں کے بعد اس وقت وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی صورتحال پر ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں عبدال رقیب عباسی۔ جی عبدال، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ گزشتہ 2 دنوں سے شہر اقتدار میں ڈکیتی کی، بالخصوص بینک ڈکیتی کی پے در پے 4 واردات ہوئی، جس میں پہلی واردات کا آغاز تھانہ I9 سے ہوا۔ اس کے بعد پولیس حرکت میں آتی ہے اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے ڈکیت کو پکڑنے کے لیے پیٹرولنگ شروع کر دی ہے اور ناکہ بندی شروع کر دی ہے
اور کچھ ہی ٹائم گزرنے کے بعد دوسرا واقعہ جو G15 میں ہو جاتا ہے اور اس کے اگلے روز دو واقعات جو کہ دوبارہ ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ تھانہ G9 میں پیش آتا ہے جس میں باقاعدہ گارڈ زخمی بھی ہوتا ہے. اس جگہ پر موجود شنواری ہوٹل کے 5 ملازمین زخمی ہوتے ہیں. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ IG اسلام آباد SSP نے سرپرائز وزٹ شروع کر دیے, مختلف ناکہ جات کے اوپر جانا شروع کر دیا ہے. دوسری جانب اسلام آباد میں بینک ڈکیتوں میں سرکاری اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف بھی ہوا ہے. 2 روز قبل اسلام آباد میں بینک میں ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی جس کے دوران ایک راہگیر جاں بحق ہوا اور ایک سیکورٹی گارڈ زخمی ہو گیا تھا. امریکی صدارتی انتخابات میں 4 دن باقی رہ گئے ہیں. انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے خواتین سے متعلق متنازع بیان دے دیا. ٹرمپ نے خود کو خواتین کا محافظ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ خواتین کی حفاظت یقینی بنائیں گے, چاہے خواتین ان سے متفق ہوں یا نہ ہوں. مخالف امیدوار کیملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو انتہائی جارحانہ قرار دیا اور کہا کہ وہ خواتین کی آزادی اور ذہانت کو ترجیح نہیں دیتے. امریکی صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے کچرا قرار دینے پر دلچسپ رد عمل کا اظہار کیا ہے. جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کو کچرا قرار دیا تو وہ خود کچرا اٹھانے والے ٹرک میں جا کر بیٹھ گئے. اور